خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میرج لائف اردو میں سے ترجمہ کیا جائے تو ازدواجی زندگی، خدا کا ازدواج کے متعلق الہی منصوبہ، کہ خدا کا ازدواج کے متعلق کیا ہے منصوبہ، اس کو آج ہم جانیں گے کہ اور اسے کلام میں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نکالے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ برائے مہربانی وہ بائبل مقدس اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم اس کو بائبل مقدس کے تھرو آگے اس میں سے سیکھ سکیں۔ خدا کا الہی منصوبہ، یہ منصوبہ کس کا ہے؟ اس منصوبے کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا اس منصوبے کا بھی منصوبہ ساز ہے۔ جیسے اس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اسی طرح سے ازدواج کو قائم کرنے کا، مددگار بنانے کا انیشیٹو اور منصوبہ جو ہے وہ خدا ہی کا ہے۔ مددگار بنائے، مددگار کو تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس کی مدد کرتا ہے، اسے سامان دیتا ہے، اسے مسالہ وغیرہ ساری چیزیں دیتا ہے تاکہ وہ کام ہو سکے۔ تو مددگار جو ہے اس کے بغیر کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے بعض بار۔ تو مددگار جو ہے کئی دفعہ اس کو اپنے سے کمتر، گھٹیا اور نیچ بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں میں سپیریئر ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ مجھ سے کیا ہے، یہ سادہ جو ہے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لیکن اس کا مطلب بائبل مقدس میں ہرگز یہ ہے۔ اگر آپ اس کے اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر یعنی عبرانی متن میں جائیں تو وہاں اگر ترجمہ کیا جائے تو سپر ہیلپر انگریزی میں ہوتا ہے، موضوع مددگار۔ خدا نے ہوا کو موضوع مددگار بنایا۔ تو مددگار کی رسپیکٹ، مددگار کے بغیر کام کرنے والا جو ہے مستری گاڑی نہیں لگا سکتا اگر اس کے ساتھ ہیلپر نہ ہو۔ اسی طرح سے مددگار کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ تو عورت کو کس میں سے بنایا؟ آدم کی وسیلے سے۔ اور کس کے لیے بنایا؟ آدم کے لیے بنایا۔ اور کس کی مددگار بنایا؟ آدم کی مددگار۔ اوکے، تو اسی طرح سے ہم آگے چلیں گے۔ اور خاص خدا کے کلام میں ایک بات لکھی ہے کہ خدا نے ان کو کیسا بنایا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ خدا نے ان کو کیسا بنایا تو کیسا بنایا؟ اپنی شبیہ پر۔ ویری نائس۔ اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند۔ اب اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو خدا نے اپنی مانند بنایا۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا روح ہے اور روح کی کوئی شکل نہیں ہوتی، روح کی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو پھر کون سی شبیہ کی بات ہوئی جائے؟ خدا کے کردار کے اندر، خدا کے کردار کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں خدا نے انسان کو بخشی ہیں، اس کے اندر ڈالی ہیں۔ اور یہ ہے وہ شبیہ جس کی مانند خدا نے بنایا۔ سیم 100% تو اس طرح سے نہیں ہے، 100% تو وہ کوالٹی نہیں ہے جو خدا کی ہے، وہ صرف خدا کے اندر ہے، لیکن آلموسٹ زیادہ تر خدا کی وہی خوبیاں انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ بنانے والے کے طور پر دیکھیں، بنانے والے نے بنایا یعنی خدا نے، اس نے کس لیے بنایا؟ خدا نے اپنی صورت پر اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے، اپنا اب جلال کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جلال کیا ہوتا ہے؟ جلال سیم جو خوبیاں خدا کے کردار کے اندر ہیں، انسان ان کو زمین پر منعکس کرے، دونوں ایک تن ہوں گے۔ اگر نکاح اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ میں اسے اپنے سارے مال میں حصے دار بناتا ہوں، اور عورت کہتی ہے کہ میں اسے اپنے سارے مال میں حصے دار بناتی ہوں۔ اس بات کا عہد کیا جاتا ہے، عقد اس کو ٹیکنیکل لفظوں میں بولا جاتا ہے۔
اور بڑے چرچز میں اس کو سیکرمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو بہرحال عہد، شادی کا عہد اس وقت ہو رہا ہوتا ہے اور عہد مسیحیت کے اندر ختم نہیں ہوتا. یہ عہد مسیحیت کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اگر ہم عہد سے واقف ہو تو. مددگار اپنی ذمہ داری کو مس یوز کر رہا ہے، مددگار اپنی ذمہ داری کو مس یوز کر رہا ہے. تو پھر آگے معاملات بڑھ جاتے ہیں. تو میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں یا کرتی ہیں ان کے لیے. اس کو اگر نام دیا جائے مثالی عورت، اس کا وہاں پر کریکٹر بیان کیا گیا، بڑی خوبصورت، بہت ہی انتہائی بائبل میں ایسا ہی ایک خاتون کا کردار ہونا چاہیے. یہ کاروباری خاتون ہے، یہ گھر رہ کے اپنا کاروبار بھی کرتی ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے اور اس کا شوہر ایک گزٹڈ آفیسر ہے. آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے لحاظ سے، تو وہ اس کا بھی پورا خیال رکھتی ہے. تو وہ چکرنی ہو کر رہتی ہے، اپنے گھر کی ساری چیزوں کو مینٹین کرتی ہے. تو اپنے گھر میں رہ کر وہ کاروبار بھی کرتی ہے. دیکھا ہے اس نے کھیت خریدے، اس نے فلاں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو یہ ایک بیسٹ کردار ہے ایک مثالی عورت کا. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک مسیحی خاتون ازدواجی لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، تو وہ یہ آپ کردار میں سے پڑھ سکتے. خدا کا کلام بوقت ضرورت عورت کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن دونوں اچھے طریقے سے اس بات کو مینیج کریں. اوکے، اگر میں ویری کلیئر آپ کو اس کا جواب دوں تو خدا کے منصوبے کے اندر طلاق نہیں ہے ازدواج میں. خدا کے منصوبے میں یہ شامل نہیں ہے. جواب یہ ملا کہ موسیٰ نے تمہاری سختی کے وسیلے سے کہا، حالانکہ لکھا ہے متی کی انجیل 19ویں باب کی 5ویں آیت میں، بس وہ دو نہیں ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدانا. ایک شخص نے سوال کیا تھا، میں اس کی آج وضاحت کرنے لگا، ہر چیز کا ایک وقت کا جواب دینے کا. آدمی جدانا ہے، اس کی وضاحت سن لیں. وہ آدمی کون ہے؟ پہلی تو بات ہے جہاں آدمی کی جگہ آپ انسان لگا لیں، آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. یہ ہیومن بینگ کی بات ہو رہی ہے. اس میں کون کون شامل ہے؟ پہلے میاں اور بیوی دونوں کی طلاق کا موجب بن سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا. اس کے بعد دونوں کے ماں باپ، اس کے بعد فرینڈ، اس کے بعد کوئی اور بھی شخص. تو کوئی بھی آدمی اسے، کوئی بھی انسان ان کو جدا نہ کرے. اس لیے میں نے انٹرو میں اسٹارٹنگ میں کہا تھا نکاح کے بارے میں کہ ہم اس لیے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس بات کا حصہ نہ بنیں. کس بات کا؟ انہیں جدا کر لیں. ہاں جی بالکل، اس کے لیے. ہاں جی ادھر میری طرف توجہ کریں، میں جواب دے رہا ہوں. اگر اس کی بیوی مر گئی ہے، دوسری طرف جس خاتون سے وہ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی شوہر مر چکا ہے، تو یہ دونوں ازدواج قائم کر سکتے ہیں. یہ ویلڈ ہے خدا کے کلام کے مطابق. اگر دوسری طرف اگر کوئی لڑکی کنواری ہے اور وہ بلنگ ہے تو وہ اس سے شادی کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نے چھوڑی ہوئی ہے تو پھر خدا کا کلام واضح کہتا ہے کہ کوئی چھوڑی ہوئی سے پیار نہ کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ کلیئر ہے. میں اپنے ٹاپک کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. اسی 5ویں باب کے مطابق یہاں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. بڑا کامن حوالہ ہے یہ. وہاں پر اس بات کی ترتیب کو بیان کیا ہے. یہ ازدواج کا ڈیزائن ہے، یہ ازدواج جو خدا نے قائم کیا ہے اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا آرڈر کیا ہے. یہ وہ ہے خدا باپ، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس کے تابع ہے، اس کے مسیح کے تابع مرد ہیں اور مرد کے تابع عورت.
بائبل میں یہ لکھی ہوئی ہے 5 باب میں ہم نے پڑھا بھی تھا پیدائش میں عورت کو مرد کا جلال ظاہر کرنا، مرد کو مسیح کا جلال ظاہر کرنا ہے اور مسیح کو تو یہ بات ہے، یہ اس کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت یہاں سے گڑبڑ کرے گی تو ازدواج کہیں رہے گا، ازدواج گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ کس کا جلال ظاہر کرے؟ مرد کو بھی اس لائق ہونا ہے تو اس نے کس کا جلال ظاہر کرنا ہے؟ مسیح کا۔ مسیح کا۔ مسیح نے کیا کیا؟ اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت کر۔ مسیح نے کلیسیا کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی جان دی ہے۔ محبت کا یہ مینار ہے، محبت کا یہ عروج ہے کہ اس نے اپنی دلہن کی خاطر کیا کی ہے؟ جان قربان کر دی ہے۔ اس قدر اس نے محبت کی۔ خدا یہ چاہتا ہے اور خدا نے یہ ترتیب دی ہے کہ ایسے چلیں گے تو خوشحال ازدواج ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ خدا ہماری دعاؤں کو سنے اور ہمیں برکتیں دے۔ خدا ہمیں اس ان میسیجز کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر کنڈیشن میں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسا ایمان دینا ہے کہ ان کی گردن بے شک اتر جائے لیکن وہ یسوع کی انکاری نہ ہو۔ آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔